بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ روزے میں زیادہ سونا کیسا ہے؟ اگر کوئی شخص روزہ رکھتا ہے اور دن کے وقت سوتا رہتا ہے، پورا دن سوتا رہتا ہے، تو اس کے لیے کیا حکم ہے؟ کیا روزے کی حالت میں زیادہ سونا چاہیے یا نہیں سونا چاہیے؟ زیادہ سونے سے روزے پر کیا اثر پڑتا ہے؟ کیا حکم ہے کہ روزے دار دن کے وقت روزے کی حالت میں زیادہ دیر سو سکتا ہے یا نہیں سو سکتا؟ تو پیارے مسلمان بھائیوں، بعض لوگ کیا کرتے ہیں کہ سحری کھا کر فوراً بستر میں چلے جاتے ہیں اور سو جاتے ہیں، نماز فجر بھی ادا نہیں کرتے، نماز ظہر بھی ادا نہیں کرتے اور نماز عصر بھی نہیں پڑھتے۔ جب مغرب کا وقت قریب آتا ہے، افطار کا وقت ہوتا ہے، تو پھر وہ نیند سے بیدار ہوتے ہیں اور افطاری کی تیاری کرتے ہیں۔ پورا دن انہوں نے سونے کی حالت میں، نیند کی حالت میں گزارا، نمازوں کا خیال نہیں رکھا، روزہ تو رکھا لیکن نمازوں کو چھوڑ دیا۔ نماز چھوڑنا، فرض نماز کو ترک کرنا کتنا بڑا گناہ ہے۔ تو لہٰذا رمضان کے روزے ہمیں عبادت کا شوق اور ذوق دلاتے ہیں، اور حکم بھی یہی ہے کہ روزے تم پر اس لیے فرض کیے گئے ہیں تاکہ تم متقی اور پرہیزگار بن جاؤ۔ ہم متقی اور پرہیزگار بننے کے بجائے ہم تو غافل بن رہے ہیں۔ روزہ تو رکھا ہے لیکن نمازوں کا خیال نہیں رکھا۔ کیا ہمیں روزے نمازوں سے غافل کرنے کا درس دیتے ہیں؟ ہرگز نہیں۔ روزہ اس لیے ہے کہ بندہ مسلمان جو ہے وہ متقی اور پرہیزگار بن جائے۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم روزہ رکھتے ہیں تو نمازوں کا بھی خیال رکھیں۔ سحری کر کے ہم نے جو ہے نماز فجر باجماعت ادا کرنی ہے، نماز ظہر بھی باجماعت ادا کرنی ہے اور نماز عصر بھی باجماعت ادا کرنی ہے۔ روزہ دار کے لیے سنت یہ ہے کہ وہ دن کے وقت جاگتا رہے، زیادہ دیر نہ سوئے، تاکہ اسے بھوک اور کمزوری کا اثر محسوس ہو۔ یعنی روزہ رکھا ہے تو اسے معلوم بھی ہو، اسے احساس بھی ہو کہ مجھے روزہ ہے، اور بھوک کا بھی احساس ہو، اور اسے پیاس بھی محسوس ہو، اور اسے کمزوری بھی محسوس ہو، تاکہ روزے میں کچھ تکلیف بھی ملے تو اس کا ثواب زیادہ نصیب ہو جائے، اس کا ثواب زیادہ ملے۔ ہم اگر پورا دن سوتے رہتے ہیں روزے کی حالت میں، پورا دن روزے کی حالت میں سونے والے کو کوئی تکلیف نہیں ہوتی، نہ بھوک کا احساس ہوتا ہے، نہ پیاس لگتی ہے، اور نہ کمزوری کا اثر محسوس ہوتا ہے۔ اکثر لوگ کیا کرتے ہیں کہ روزے میں ٹائم پاس کرنے کے لیے پھر وہ ڈراموں کا، فلموں کا سہارا لیتے ہیں، پورا دن ڈرامے اور فلمیں دیکھتے ہیں۔ جب ان سے کہا جائے کہ بھائی روزے کی حالت میں ڈرامے کیوں دیکھتے ہو، فلمیں کیوں دیکھتے ہو، تو جواب دیتے ہیں کہ ٹائم پاس کرتے ہیں۔ روزے کی حالت میں ٹائم پاس نہیں ہوتا، ہم ڈرامے اور فلمیں دیکھ کر ٹائم پاس کرتے ہیں۔ اگر کوئی شخص سوتا نہیں ہے، جاگتا رہتا ہے، اور جاگنے سے اسے گناہوں میں مبتلا ہونے کا اندیشہ ہے، فلمیں ڈرامے دیکھتا ہے یا غیر شرعی کاموں میں مبتلا ہوتا ہے، اگرچہ روزے کی حالت میں دن کے وقت کم سونا افضل ہے لیکن گناہوں میں مبتلا ہونے کا اندیشہ ہے، تو پھر وہ روزہ دار نمازوں کے علاوہ باقی جو وقت ہے، عبادت کے علاوہ باقی جو اسے وقت ملتا ہے، تو پھر اس میں وہ سوتا رہے تو بہتر اور افضل ہے، کیونکہ اگر وہ جاگتا رہے گا تو پھر گناہوں میں مبتلا ہوگا۔ نہ سونے کا حکم اس لیے ہے کہ وہ سارا دن جاگتا رہے تاکہ اسے بھوک اور پیاس اور جو ہے وہ کمزوری کا اثر محسوس ہو، تکلیف ملے۔ جس عبادت میں تکلیف ہوتی ہے، مشقت ہوتی ہے، اس کا ثواب زیادہ ہوتا ہے۔ تو پیارے مسلمان بھائیوں، پیارے دوستو، سنت یہ ہے کہ دن کے وقت جاگتا رہے تاکہ اسے بھوک، پیاس اور کمزوری کا اثر محسوس ہو۔ گناہوں میں مبتلا ہونے کا اگر خوف، اندیشہ ہے تو پھر وہ نمازوں کے علاوہ باقی جو وقت ہے وہ سو سکتا ہے، اس میں کوئی شرعاً ممانعت نہیں۔ اللہ پاک ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ پاک ہم سب کو ماہ رمضان کی برکتوں اور رحمتوں سے مستفید ہونے کی توفیق اور سعادت نصیب فرمائے۔ اللہ پاک ہم سب کو ماہ رمضان کے روزے رکھنے کی توفیق اور سعادت نصیب فرمائے۔